وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کے حوالے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کا دفاع آج دنیا بھی مان رہی ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن درست اقدام نہیں، عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں احتیاط نہ کی تو کورونا کیسز میں اضافہ ہوگا۔ فیس ماسک سے کورونا وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ عید اور محرم الحرام پر کامیابی ملے گی تو آگے کاروبار کھولنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم کی شہریوں کو آن لائن قربانی کرنے کی تجویز۔ پنجاب میں مارکیٹس آج رات 12 بجے سے 5 اگست تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں کہ اگلے بدھ تک مارکیٹس میں سخت لاک ڈاؤن رہے گا۔ تھیٹرز اور تفریحی مقامات کھولنے پر محرم الحرام کے بعد غور کیا جائے گا۔ تاجروں نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بازار بند کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات جاری۔ اسلام آباد کے تفریحی مقامات آج سے عید کی تعطیلات تک بند کرنے کا اعلان۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق مری ایکسپریس میں مارگلا پارکس، تفریحی مقامات، پکنک پوائنٹس اور ہل اسٹیشن بند رہیں گے۔ عوام کو سیاحتی مقامات کا رخ نہ کرنے کا مشورہ۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں ماہرین کی ہدایتیں عمل کر لیا تو یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ عوام سے SOPs پر عمل کرنے اور عید الاضحیٰ سادگی سے منانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بولے SOPs لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے بنائی ہے، عید سادگی سے مناؤں گا اور وزراء کو بھی عید سادگی سے منانے کا کہا ہے۔ شہر قائد میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، گلستان جوہر اور گلشن اقبال میں تیز بارش، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شہر میں کرنٹ لگنے سے مزید 2 افراد جاں بحق۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی تاحال موجود، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پیپلز پارٹی کی نالائق قیادت نے کراچی کو ڈبو دیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کی چیئرمین پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید، کہا زیادہ بارش ہوئی، زیادہ پانی آیا اور اپنے ساتھ کئی لاشیں لے گیا۔ پنجاب بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبے شروع کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ شوگر کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر نیب، FBR اور FIA کو تحقیقات کا حکم۔ 90 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پہ گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور 3 صوبوں کو بھی خط لکھ دیے گئے۔ کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، اموات اور کیسز میں مسلسل کمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 22,056 نئے ٹیسٹ کیے گئے، 1,176 نئے کیسز رپورٹ۔ مہلک وائرس نے 20 افراد کی جان لے لی، اموات کی مجموعی تعداد 5,842 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 2,74,000 سے تجاوز کر گئی۔ اب تک 2,41,026 مریض صحت یاب ہو چکے۔ وفاق نے ضیاء الرحمان کی خدمات سندھ حکومت سے واپس لے کر KPK کو واپس کر دی۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا حکومت نے ضیاء الرحمان کی خدمات واپس لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھا تھا۔ سندھ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو DC سینٹرل تعینات کیا تھا، جس پہ سندھ حکومت کو مخالفین کی تنقید کا سامنا تھا۔ نئے مجرمان سزا معطل ہونے پر عہدے پر بحال نہیں ہو سکتے۔ سزا معطل ہونے کا مطلب جرم ختم ہونا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے واضح کر دیا۔ نیب سے سزا یافتہ سرکاری آفیسر کی ملازمت پر بحالی کا فیصلہ کل عدم قرار۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اپیل میں بری ہونے تک سرکاری اور عوامی عہدے پر بحالی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن کام اور 14 لاکھ روپے اجرت لینے والا پینشن کا حق مانگنے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کیا پورے پاکستان کا خزانہ اس آفیسر کو دے دیں؟ ایک دن کام کے 14 لاکھ وصول کیے، ایسے ملازمین کو پینشن دی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ ایسی اندھیر نگری نہیں ہونی چاہیے۔
حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، قانون سازی ایک مسلمہ عمل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بعض قوانین کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے، اپوزیشن کا دوسرا۔ بہترین قانون سازی کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل پا چکی۔ ایف اے ٹی ایف نیشنل سیکیورٹی اور نیب سے متعلقہ مسودہ اپوزیشن کو بھجوا دیے۔ ہماری حکومت کاغذی کارروائیوں کی بجائے عملی اقدامات پہ یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب کا کوئی شہر، قصبہ اور دیہات ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا۔ پنجاب حکومت 2 برس میں متعدد اسپیشل اکنامک زون پر کام شروع کر چکی ہے۔ بہت جلد بھاولپور میں اسپیشل اکنامک زون پر کام شروع کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کا مظالم جاری۔ کشمیریوں کو نماز عید سے روکنے کے لیے کورونا حفاظتی اقدامات کی آڑ میں عید کے روز مساجد اور مزارات بند رکھنے کا حکم۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرنے پہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ریسرچر اسکالر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ساجد سید نے کشمیریوں کی نسل کشی کے واقعات پہ بھارتی فوج اور RSS پر تنقید کی تھی۔ عید قرباں میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ منڈیوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں بھی جاری، پابندی کے باوجود منڈیوں میں بزرگ اور بچے بھی منڈیوں میں آنے لگے۔ پاکستان کے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور کا 72واں یوم شہادت۔ کیپٹن نے پاکستان کے بھارت کے ساتھ اولین معرکے میں بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور کی عظیم قربانی کو قوم کا زبردست خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کیپٹن محمد سرور شہید کی ناقابل تسخیر جرأت اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری ہمیشہ بہادری کا استعارہ رہے گی۔ سعودی حکومت کا خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 10 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ۔ صدر نور حرمین شرافین شیخ عبدالرحمن سدسی کہتے ہیں کہ فیصلہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ حج سے قبل سعودی حکام کی جانب سے بھرپور حفاظتی اقدامات، مسجد الحرام میں وائرس کش سپرے۔ بھارت میں کرونا وائرس بے قابو، مزید 716 مریض ہلاک، اموات کی مجموعی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہانگ کانگ میں کرونا وائرس کی نئی لہر، حکام نے عوامی مقامات پہ ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ امریکہ میں مسلسل 4 روز سے یومیہ 1,000 سے زائد ہلاکتیں، دنیا میں کرونا سے ہلاکتیں 6,52,000 سے تجاوز کر گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,64,21,958 تک جا پہنچی۔ اور چین میں سائیکل ریس کے دلچسپ مقابلے کا آغاز۔ سائیکل ریس میں چین سے تعلق رکھنے والے 194 سائیکلسٹ پر مشتمل 41 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ماہر سائیکلسٹ نے 91 کلومیٹر کے طویل ٹریک کو عبور کرتے ہوئے نہ صرف شاندار انداز میں ریس لگائی بلکہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت لینے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ السلام علیکم، کوہ نور کے ساتھ میں ہوں ارم صفدر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں، عید الاضحیٰ اور محرم الحرام پر احتیاط نہ کی گئی تو کرونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کہ دنیا میں ہماری حکومت تھی جسے سمجھ آ گیا تھا کہ غربت ہو تو ہمیں کس طرح اس کرونا وبا سے لڑنا ہوگا۔ 3 دن کے دوران ملک میں وائرس سے سب سے کم اموات ہوئی۔ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ان سے کرونا کیسز میں کمی آئی، ہسپتالوں میں بوجھ انتہائی کم ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ لاک ڈاؤن کا اثر نچلے طبقے پر پڑا۔ ہم نے سوچا کہ کرونا سے بچاتے بچاتے ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں، اس لیے غریب لوگوں کو بچانے کے لیے شفافیت سے احساس پروگرام شروع کیا گیا۔ شروع میں ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں، لیکن ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ بہترین رہا۔
वज़ीर आज़म का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, मरासला जारी। FBI, नैब, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पे मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने गवर्नर स्टेट बैंक, मसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी ख़त अरसाल कर दिए। खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई। हुकूमत ने FBR को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट और बेनामी ट्रांजैक्शन की तहकीकात करने का कहा गया है। वफाकी हुकूमत ने 90 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। मरासले भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने शुगर माफिया की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ की जानिब से ताखीरी हरबे अपनाए गए। मामला अदालतों में ज़ेर समाअत होने के बाइस ताखीर का बाइस बना। कोरोना वबा, हुकूमत पंजाब का 5 अगस्त तक मार्केट्स बंद करने का फैसले का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि हम कोरोना को शिकस्त देने के करीब है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और दफातर खुले रहेंगे। इज़्ज़ाद कोरोना काबीना कमेटी का ईवान वज़ीर आला में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि पंजाब में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई एक भी मौत वाक़ई नहीं हुई। इजलास में वज़ीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर इत्तलाआत फ़याज़ुल हसन चौहान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कोरोना वबा अभी तक मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लें तो ईद उल अज़हा का मरहला भी गुजर जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की आवाम से अपील, मवेशी मंडियों में समाजी फासले बरकरार रखते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। पूरे खत्ते में कोरोना के हवाले से हौसला अफजा सूरत हाल पाकिस्तान में है। NCOC के पेशावर में इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में वबा के फैलाव में वाज़ेह कमी आ रही है। कोरोना चैलेंज से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा किया। ईद उल अज़हा पर हर लिहाज से एक बड़ा दिन है। कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेज़ी ना आए। ईद को सादगी से मनाएं। ईद पर अवाम तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज करें। एहतियात के साथ ईद उल अज़हा मनाएं। मुल्क में बेहतर कानून साजी से करप्शन का खात्मा चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कानून साजी एक मुसलमा अमल है। हम ये चाहते हैं करप्शन के नाम पर किसी की इज्जत ना उछाली जाए। बाज़ कवानीन के हवाले से हमारा और अपोजिशन का मौक़िफ़ अलग है। बेहतर कानून साजी के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील पा चुकी है। हमने FATF, नेशनल सिक्योरिटी और नैब से मुतल्लिका मुसवदे अपने अपोजिशन के दोस्तों को भिजवा दिए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। उन्हें कटहरे में लाना जाना चाहिए। हमारी कोशिशें हैं, एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इन दोनों पैमानों पर पूरा उतरता है। हमारी हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में तरक्की महज कागज़ों में थी, अब तरक्की ज़मीन पर नज़र आती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकसा तरक्की के विजन पर यकीन रखती है। पसमानदा इलाके और बड़े शहरों में अवामी ज़रूरियात का तयन करके तरक्याती मनसूबे शुरू किए। पंजाब का कोई शहर, कस्बा और देहात तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। जनूबी पंजाब के पसमानदा अज़ला को तरक्की के सफ़र में यकसा अहमियत दी जा रही है। पंजाब हुकूमत 2 बरस में मुतअद्दिद स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर चुकी है। बहुत जल्द भावलपुर में भी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रहे हैं। अपोजिशन की हुकूमत गिराने की ख्वाहिश 3 साल तक पूरी नहीं होगी। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा के ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब का कहना है कि 50 के करीब लीगी अरकान की हुकूमत के साथ राबतों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी हैं। बकिया अरकान को मुतनफ़िर होने से बचाने के लिए एहसन इकबाल PTI के अरकान से मुतालिक बयानात दे रहे हैं। गैर मुतहिदा और गैर मुनज़्ज़म अपोजिशन जमातें अवामी इत्तेमाद पर कायम PTI हुकूमत नहीं गिरा सकती। आज मोतबर बैनुल-अक़वामी मुआशी इदारे पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर्स की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। कोरोना वबा 3 माह में योमिया सबसे कम अमवात, फ़ाल मरीज़ों की तादाद
1421 رہ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1176 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، 20 مریض جاں بحق ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 22,056 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کے 2,74,288 مریضوں کی تشخیص ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے 2,74,288 مصدقہ مریضوں میں سے 2,41,026 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 27,421 رہ گئی ہے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کے زیر صدارت اجلاس کرونا لاک ڈاؤن اور عید الاضحیٰ سیکیورٹی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ کرائم میٹنگ کے لیے اعداد و شمار بھجواتے وقت آر پی اوز ڈی پی اوز بہت احتیاط سے کام لیں۔ اعداد و شمار میں کمی بیشی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ عید قربان پر مساجد، امام بارگاہ سمیت دیگر اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے صوبے بھر میں 47,162 افسران اور اہلکار جبکہ 305 کوئک رسپانس فورس کی ٹیمیں ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ مویشی منڈیوں کی گردونواح گشت کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن فیاض احمد، ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ بی اے ناصر، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی محمد طاہر رائے، ڈی آئی جی لیگل جواد احمد ڈوگر، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر سید خرم علی، ڈی آئی جی اے بی عمران محمود، ڈی آئی جی آپریشنل سہیل اختر سکیرا، ڈی آئی جی آئی ٹی وقاص نذیر سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کرونا وائرس دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,64,00,000 سے بڑھ گئی۔ اب تک 6,52,843 اموات ہو چکی ہے اور 1,67,886 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پہلے نمبر پر امریکہ میں 1,50,000، دوسرے نمبر پر برازیل اور 27,000۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا ملک ہے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا باضابطہ اعلان۔ 13 ممالک کی ٹیمیں کھیلیں گی جن میں سے ٹاپ 7 ٹیمیں براہ راست ورلڈ کپ 2023 کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ اگلی آئی سی سی میٹنگ کے بعد ورلڈ کپ سپر لیگ کے میچز کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ زمین پر جنت، 22 افراد والا جزیرہ نئے مکینوں کی تلاش میں۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک جزیرے پر نئے مکینوں کے لیے نئی تعمیرات کی جا رہی ہے۔ حکومت رام نامی اس جزیرے پر مکینوں کی تعداد بڑھانا چاہتی ہے۔ یہاں پر ایک ہی پرائمری اور نرسری اسکول ہے۔ جزیرے کی آبادی میں صرف 6 بچے شامل ہیں۔ کوہ نور سے فی الوقت اتنا ہی۔